روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو رو کر یہ کہتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ایک درخت کا تنا تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ نے ممبر تعمیر کروایا تاکہ دور تک آواز سنی جا سکے۔ درخت کا وہ تنا آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس غم میں اس قدر رویا کہ حاضرین نے اس کی آواز سنی۔ جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ کی امت کو یہ رونا زیادہ زیب دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 80۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں اور اظہار سے پہلے ہی عفو و مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 43۔ اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ پہلے سے کیا اور آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَكُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 7۔ اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور ابن مریم سے بھی۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ اتنے عظیم ہیں کہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی۔ قرآن پاک میں ان کی اس تمنا کی حکایت ذیل کے الفاظ میں کی گئی ہے، یقولون بلیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 66۔ یوں کہتے ہوں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر عطا کیا تھا جس سے نہریں بہا کرتی تھیں۔ یہ معجزہ آپ کے اس معجزے سے زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ عطا فرمایا، مگر یہ معجزہ آپ کے اس معجزے کے مقابلے میں زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ نے رات کو براق کے ذریعے 7 آسمان تک سفر کیا اور اسی صبح ابتہا میں نماز عطا فرمائی۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ یہ معجزہ آپ کے اس معجزے سے زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا کہ بکری کے بھنے ہوئے زہر آلود گوشت نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 26۔ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے اس زمین میں ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ہمارے لیے ایسی دعا فرما دیتے تو روئے زمین پر کوئی ذی نفس باقی نہ رہتا۔ حالانکہ بدبختوں نے آپ کو سخت ترین ایذا پہنچائی، آپ کی پشت روندی گئی، چہرہ مبارک لہو لہان کیا گیا، سامنے کے دندان مبارک شہید کیے گئے، مگر آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائیے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام کے متبعین کی تعداد ان کی درازی عمر کے باوجود بہت کم ہے، جبکہ بے شمار لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کی، حالانکہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی۔
یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر آپ اپنے برابر کے کسی شخص کو ہم نشینی کا شرف عطا فرماتے تو ہمیں یہ سعادت کب میسر آتی؟ اگر اپنے کسی ہمسر خاندان میں نکاح کرتے تو ہم اس دولت سے محروم رہتے، مگر آپ اپنے جیسے کسی شخص کے ساتھ تناول فرماتے تو ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہوتا؟ مگر خدا کی قسم آپ نے ہمیں ہم نشینی کا شرف بخشا، آپ نے ہمارے خاندانوں میں نکاح کر کے ناقابل بیان سعادت عطا کی، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، آپ نے صوف زیبتن کیا، گدھے کی سواری کی، آپ اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھلایا، زمین پر رکھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں، یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور یہاں مترجم